ڈپلائے جو ہے وہ کیا گیا ہے وہ نمبر ہیں جی 188. اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں ڈیمز کی طرف. دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جی ڈیمز جو ہیں انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور بہت جو بڑے جو ڈیمز ہیں وہاں پر ان کو نقصان نہیں پہنچا. الحمدللہ وہ جو ڈیمز ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں. اور یہ جو چھوٹے بند جو میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے یہ جو چھوٹے اسمال ڈیمز ہوتے ہیں اور جو پروٹیکشن بند ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے. وہ ٹوٹل نمبر آف ہمارے پاس جو ہیں وہ 1020 ہیں, لیکن اس میں بھی کافی جو ہیں ان پروگریس ہے کہ ان پہ کام شروع کر دیا گیا ہے. بہت جو ہیں مطلب اگر میں آپ کو چند الفاظوں میں بتاؤں تو ڈیمز جو ہیں وہ بالکل سیکیور ہیں, اور جو چھوٹے ڈیمز ہیں اور جو ہمارے پروٹیکشن بند ہیں انہیں نقصان پہنچا ہے, بٹ ان کا بھی کام جو ہے وہ ان پروگریس ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت انڈر دا لیڈرشپ آف آر چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو, پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی انیشیٹو حکومت کی طرف سے لیا جائے اور اس پہ فوری امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے. تو اب میں آپ کو حکومتی اقدامات کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو آپریشن ہے اس کو 24/7 خود چیف منسٹر مانیٹر کر رہے ہیں. کوئی بھی ڈیزاسٹر کہیں بھی آتا ہے تو آپ کا جو ایک کنٹنجنسی پلان ہوتا ہے وہ ترتیب دے دیا جاتا ہے, اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس میں آپ کی حکومت ہے, انتظامیہ ہے, پی ڈی ایم اے ہے, آپ کی آرمی, پاک آرمی, ہیڈس آف ٹو پاک آرمی کہ وہ سرحدوں پہ بھی کھڑے ہیں اور وہ ملک کے اندر بھی سروسز دے رہے ہیں لوگوں کو. اس کے ساتھ لیویز ہے, ہماری ایف سی ہے, تو تمام کو ایک کنٹنجنسی پلان کے تحت ان کی رسپانسبلٹیز بتا دی جاتی ہیں. عید کی چھٹیاں بھی چیف منسٹر نے منسوخ کر دی تھیں. ابھی بھی چیف منسٹر نے ہنگامی اجلاس بلایا تھا پرسوں, اور تمام منسٹرز کو یہ انسٹرکشنز دی گئی تھیں کہ سب اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور خود حصہ بنے ریلیف اور ریسکیو آپریشن کا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 3 جو ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے جو کرٹیکلی ابھی ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور کرٹیکل جن کی سچویشن ہے, اس میں ہمارا کیچ تربت ہے, لسبیلا ہے اور جھل مکسی ہے. جیسا آپ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر زمینی راستے جو ہیں وہ منقطع ہوئے ہیں. تو M7 جو ہمارا M17 ہیلی کاپٹر تھا وہ کافی دن پہلے ہی ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو ہمارا آپریشن تھا اس میں شامل کر لیا گیا تھا. آج 7 بجے سے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ان بارشوں کی وجہ سے زمینی راستے جو ہیں منقطع ہوئے ہیں. ہمارے جو ریسکیو ٹیمز ہیں انہیں مشکلات کا سامنا تھا, لیکن آرمی نے کل ہی چیف سیکرٹری کی میٹنگ ہوئی تھی ہماری ایف سی اور آرمی, انہوں نے ہمیں ہیلی کاپٹرز پرووائڈ کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چیف منسٹر کا بھی ہیلی کاپٹر اس آپریشن کا حصہ ہے. تو ہم کہیں دیر سویر ضرور ہو جائے گی, لیکن ہماری نظر ہماری عوام پر ہے اور ہم ان حالات میں اپنی عوام کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے. کچھ اقدامات کے حوالے سے میں آتی ہوں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ امپلیمنٹیشن فوری ہوگی, انیشیٹو لے لیا گیا. وہ کیسے؟ 105 کے قریب کیجویلٹیز ہیں, اور کچھ دن پہلے یہ 90 کیجویلٹیز تھیں, اور کمپنسیشن جو ان کو دیا گیا ہے وہ فنڈ ریلیز ہو چکا ہے اور خاندانوں تک پہنچایا جا رہا ہے. اور 90 کے قریب فیملیز ہیں جن کو 10 لاکھ فی کس ان کو کمپنسیشن دی گئی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے, اور اب فیڈرل حکومت کی جانب سے بھی یہ کمپنسیشن دی جائے گی. اب جیسے 105 کے قریب یہ کیجویلٹیز ہیں, تو باقی جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان تک بھی انشاءاللہ ان کی بھی کمپنسیشن فنڈ جو ہے وہ پہنچ جائے گا. آپ کو میں یہ بتاتی چلوں بہت اہم بات, دیکھیں تنقید برائے تنقید ہمیں بالکل پسند نہیں ہے, اور ہمارے چیف منسٹر نے اپنی ٹیم کو بھی یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہم اپنے کام پر اور اپنی کریڈیبلٹی شو کرتے ہوئے ہم نے عوام میں رہنا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم پچھلی حکومتوں پر تنقید کریں, لیکن یہ بتانا میرا فرض بنتا ہے کہ اس سے پہلے لانگ ٹرم پلاننگز ہماری حکومتوں نے نہیں بنائے تھے, کیونکہ دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹر کو
آپ روک نہیں سکتے، لیکن کچھ ایسے پلانز آپ ضرور بنا سکتے ہیں کہ جس سے نقصانات کم کیے جائیں۔ تو اب ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو بھی انگیج کر رہے ہیں، ہمارے ڈیلیگیشنز پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ایسا پلان اگلی حکومتوں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے، کیونکہ ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کا کوئی مستند پلان پہلی کسی حکومت نے نہیں بنایا۔ تو یہ حکومت انڈر دا لیڈرشپ آف میر عبدالقدوس بزنجو ہم ایک ایسا پلان ترتیب دے رہے ہیں جس سے بہت زیادہ ہماری عوام کو فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی سامنے آئی، ایکروچمنٹ، تجاوزات، اور اس پہ فوری ایکشن لیا گیا چیف منسٹر کی جانب سے، اور فنڈز ریلیز کیے گئے، تقریباً 70 ملین کے فنڈز ریلیز کیے گئے، تاکہ کوئٹہ شہر میں بھی بہت زیادہ تجاوزات تھے کہ ندی نالوں پر کنسٹرکشن ہے، تو جب پانی نے وہاں سے گزرنا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کے گھر بھی ڈیمیج ہوتے ہیں۔ تو انکروچمنٹ پہ فوری طور پر قابو پایا گیا ہے، ان پروسیس ہے، تمام تجاوزات جو ہیں وہ ہٹائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فنڈ تھا وہ بھی ریلیز کر دیا گیا تھا کہ جہاں جہاں پانی کھڑا ہے، اور مطلب آپ کو پتا ہے کہ جب پانی اس طریقے سے وہاں پر ہوگا، جمع ہوگا، تو عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایکسکیویٹر جو ہے اسے بھی انگیج کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تمام جو ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو امدادی سرگرمیوں کے لیے خصوصی فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، اور محکمہ CNW کو NHA کے اشتراک سے متاثرہ جو شاہراہیں ہیں، جو سڑکیں ہیں اور پل ہیں، ان کی تعمیر اور مرمت کا جو ٹاسک ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ جس طرح میں نے نمبرز آپ کے سامنے رکھے ہیں روڈز کے، بریجز کے، تو ریسکیو اینڈ ریلیف اینڈ آل دا پروسیس کے ڈیمیجز پر ہم قابو جلد سے جلد پائیں، اس کا جو پروسیس ہے وہ جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس طرح ہمارے بہت سے الیکٹریسٹی پولز کو نقصان پہنچا ہے، ٹرانسفارمرز کو نقصان پہنچا ہے، چیف منسٹر نے احکامات جاری کیے ہیں، حالانکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن صوبائی حکومت جو ہے فوری طور پر جیسے ہی یہ سیلاب کا ایک سلسلہ تھمتا ہے تو ہم جو الیکٹریسٹی پولز ہیں اور جو ٹرانسفارمرز ہیں ان پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، دیکھیں بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن آبادی ہماری بہت کم تو ہے، لیکن دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، تو وہاں پہنچنے میں دیر سویر ضرور ہو جائے گی، لیکن حکومت جو ہے ہائی الرٹ ہے، ٹیمز ان فیلڈ موجود ہیں، اور ہم اپنی عوام کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات میں یہاں پر ہائی لائٹ کروں گی کہ دیکھیں بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس لیے ابتر رہتی ہے کیونکہ وہاں پر انڈر ڈیولپمنٹ ہیں لوگ، اور موجودہ حکومت جیسے چیف منسٹر نے جیسے ہی اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، سیکیورٹی جو ایک میٹنگ تھی اس میں انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہمیں لوگوں کی طرف توجہ دینی ہے، ان کی سفرنگز پہ کام کرنا ہے، یہاں تک کہ بنیادی سہولتیں کچھ علاقوں میں نہیں ہیں۔ تو اب جس طریقے سے یہ سیلاب آیا ہے، اگر ہم ریہیبلیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ نہ کر سکے، اس کو اوور کم نہ کر سکے، تو بلوچستان 20 سے 25 سال پیچھے چلا جائے گا۔ ترجمان بلوچستان حکومت فراز